بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصحبه ووسيله سيد الأصفياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أصفيائه لا سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے حضرت اسلام مولانا آصف علی نصفی ابن حضرت اسلام علامہ سید حسن نصفی کی الفاظ. میں نے جس آیت کا انتخاب کیا قرآن کریم میں علم سے متعلق علماء سے متعلق بہت سی آیات ہیں. احادیث میں ہمیں افتخار ہے، مطلب اہل بیت علیہ السلام کو افتخار ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کو افتخار ہے کہ ہماری جو پہلی کتاب ہے حدیث کی اصول کافی، اس کے پہلے باب کا نام ہی جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے عقل اور علم. ہمارا پورا دین جو ہے وہ عقل پہ مبنی ہے، علم پہ مبنی ہے. ہم عقل والوں کے علم والوں کے ماننے والے ہیں. ایسے دین کے ماننے والے ہیں جہاں عقل اور علم دونوں معراج ہیں. نبی کریم عقل کل ہیں، علی بن ابی طالب عقل کل ہیں. ہم جناب سیدہ سے متعلق اپنے ائمہ سے متعلق یہ مانتے ہیں وہ عقل کل ہیں. وہ علم لدنی کے مانتے ہیں، جو واسطہ خود خدا سے ملتا ہے وہ اس علم کے بارے سے. ہم ایک ایسے مکتب کے ماننے والے ہیں، ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں جہاں ہستیوں کو علم میں افتخار ہے. ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے کبھی علم میں ان پہ کوئی تہمت نہیں لگائی. ان کے بڑے سے بڑا دشمن یہ نہیں کہہ سکا کہ علم میں کوئی ان سے بہتر تھا، بلکہ ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے اقرار کیا ہے علم میں ان سے بہتر کوئی نہیں. یہاں تک کہ جب کسی نے امیر المومنین سے کہا کہ یا علی معاویہ بہت عقل مند ہے، آپ نے کہا یہ تم نے کیسے کہا کہ وہ ہر روز آپ کے خلاف ایک نیا منصوبہ لے آتا ہے. تو آپ نے کہا تلکا حیلتن، وہ مکر و فریب ہے، عقل نہیں ہے. سنوں کو ظاہر کیجیے، وہ عقل نہیں ہے، وہ حیلہ ہے، مکر و فریب ہے. العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے جس سے رحمان کی عبادت ہو. تو اللہ کی عبادت کی طرف لے جائے وہ عقل ہے، اور جو شیطان کی پرستش کی طرف لے جائے وہ مکر و فریب ہے، عقل نہیں ہے.
مکاری کہنا، اسے عیاری کہنا، عقل نہ کہنا. عقل اور ہے، عقل پاک چیز کا نام ہے، علم پاک چیز کا نام ہے. جہاں پاک ظرف ہوگا جو آیت تطہیر کے مصداق ہوں گے. پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. جو آیت تطہیر کے مصداق ہوں گے، جہاں پہ ذہنیت پاک ہوگی وہاں عقل ہوگی. جہاں ذہنیت پاک نہیں ہوگی وہاں مکاری ہوگی، عقل نہیں ہوگی. جہاں پہ دل پاک ہوگا وہاں علم ہوگا. انما علم، بے شک کہ حدیث میں ہے کہ انما العلم نور، بے شک کہ علم نور ہے. یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، خدا جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے. یہ حدیث ہے، قرآن سے بھی دلیل دیتا چلو. قرآن میں آیت آئی ہے کہ خود قرآن کے کہتا ہے کہ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں تعلیم دے گا. آیت ہے، انکار نہیں کر سکتے. آیت سے کہا تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں تعلیم دے گا. یعنی کہ مطلب اللہ پڑھانا شروع کر دے گا، کسی فرشتے کو نازل کرے گا، مجھ پہ وحی آنے لگے گی، کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا تقوی اختیار کرو، متقی بنو، پرہیزگار بنو، میں خود بخود سارے بندوبست کروں گا کہ عالم بن جاؤ. جتنا تقوی زیادہ ہوگا، پرہیزگاری زیادہ ہوگی، علم زیادہ ہوگا. اور اگر کوئی علم سیکھ لے اور پھر بھی بے عمل ہو، پرہیزگار نہ ہو، تو یہ علم نہیں ہے، یہ اصطلاحات ہیں. پتہ نہیں پہنچ رہی بات کہ نہیں پہنچ رہی. ایک طالب علم نے قوم میں جا کے علامہ طباطبائی سے کہا آقا جتنا میرا علم بڑھتا جا رہا ہے اتنا بے عمل ہوتا چلا جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ مت کو علم بڑھتا جا رہا ہے، علم تو بڑھ رہا ہے، 7 سال ہو گئے مجھے، پڑھتا بھی جا رہا ہوں، علم تو بڑھ رہا ہے لیکن بے عمل بھی ہوتا چلا جا رہا ہوں. کہا یہ علم نہیں ہے، کیونکہ علم تو نور ہے، علم تو پاکیزگی کا نام ہے، علم تو باب مدینۃ العلم سے ہے. یہ علم نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے، یہ اصطلاحات ہے، کتابیں رٹ رہے ہو. علم یہ نہیں ہے. علم تو پاک ہے، جہاں آتا ہے تقوی ساتھ لاتا ہے. ذہن کی پاکیزگی، اہل بیت علیہ السلام منبع علم ہے، تو ان کے پاس جتنی انسان کے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی اتنا ہی تطہیر والوں سے قریب ہوگا. میں کیونکہ عالم سے متعلق پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے جس آیت کا انتخاب کیا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ جو علم رکھتے، قرآن کی آیت ہے. اللہ نے بہت سے قرآن میں سوالات کیے ہیں. میری گفتگو سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سے سوالات کیے ہیں، لیکن وہ سوال نہیں ہے، سوال ہی کی شکل میں سوچنے کا انسان کو اللہ نے موقع دیا، تدبر کا موقع. جو قرآن میں ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، یا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے. افلا یعقلون، قرآن میں تدبر کی، تفکر کی، تعقل کی، یعنی عقل، تدبر، سوچ، فکر لڑانے کی دعوت دیتا ہے. بات سوچو. وہ قرآن میں جو سوالات ہیں وہ سوال نہیں ہیں بلکہ انسان کو سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ کیا تمہیں اس سوال کا بھی جواب نہیں آتا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما لكم كيف تحكمون. اللہ سوال کر رہا ہے، کہا کہ وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے دونوں مساوی ہو سکتے ہیں. سوال ہے قرآن میں. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں، ایکول ہو سکتے ہیں، مساوی ہو سکتے ہیں. ما لکم کیف تحکمون. قرآن میں بہت سے ایسے سوالات ہیں. وہ جو بصیرت رکھتا ہے اور وہ جو بصیرت نہیں رکھتا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے حکم پاس کرنے لگے ہو. کتنا پیارا انداز ہے خدا کا سوال کرنے کا. تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم سوالات کے جوابات میں درست نہیں سوچتے ہو. اللہ نے اس لیے دی ہے کہ انسان سوچے، تدبر کرے، تفکر کرے. تو ائمہ علیہ السلام کا، یعنی اللہ نے جو قرآن میں آیت ہے نا کہ فضل اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو، کہا وہ جو بیٹھے ہوئے ان کے اوپر کہ جو راہ خدا کے اندر خدمت کریں. پھر اللہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ نے فضیلت اور لوگوں کو بھی دی ہے. اللہ نے کہا کہ علم کو اللہ نے سب سے زیادہ، حکمت کو، علم کو اللہ نے فضیلت دی ہے. اور علم درجات، اور ایک نہیں، الگ ایک درجہ نہیں، کہا اللہ نے کئی درجے فضیلت دی ہے. علم کو فضیلت ہے. اس لیے ہمارے ہاں سب سے پہلی بحث آ جاتی ہے علم پہ کہ جو رسول خدا کے علم کا وارث ہے وہی ان کی وصایت اور خلافت کا وارث ہے. رسول خدا کے علم کا جو وارث ہوگا. حضرت قرآن کیونکہ رسول خدا پہ نازل ہوا، اور رسول خدا پہ جب قرآن نازل ہوا تو آپ نے کہا کہ دیکھو قرآن علم ہے، جتنا کائنات میں علم ہے وہ قرآن میں ہے.
اور جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہ رسول خدا کے پاس ہے. کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم علم نہیں رکھتے تو اہل ذکر سے پوچھو, جو علم رکھتے ہیں ان سے سوال کرو. تو کہا ہر جگہ پہ سوال کیا. یہ آیت پڑھی جا رہی تھی کہ جو علم رکھتا ہے اس سے پوچھو. سب سے پوچھے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی, سب سے سوال کیا جا رہا تھا, لیکن ہمیں تاریخ میں ایک ایسا منبر کوفہ پہ نظر آ رہا تھا کہ آیت کہہ رہی تھی پوچھو, وہ کہہ رہا تھا سلونی, مجھ سے سوال کرو, مجھ سے پوچھو. تو ایک سوال کرنے کا, قرآن نے تدبر کا, غور کرنے کا انسان کو لمحہ فکریہ دیا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح سوال کس سے کرنا چاہیے, کہ جو اہل ذکر ہوں سے سوال کرو. اب پورے قرآن کے اندر یہ تدبر تفکر کی, ہمارے ہاں قرآن میں جتنی زیادہ تعقل کی, سوچنے کی اور تعقل تدبر کی, سوچ کی دعوت ہے وہ کسی اور مکتب میں نہیں ہے جتنا اسلام نے دعوت دی ہے کہ سوچو. اور جتنا مسلمانوں کا برین فریش رہتا ہے سوچ سے, بالکل سوچ سے پیدا ہے کہ سب سے زیادہ مہنگا جو برین بکے گا نا وہ مسلمان کا بکے گا. کیوں؟ کیونکہ فریش استعمال ہی نہیں ہوا, سوچنے کا کام ہی نہیں لیا گیا, تدبر کا کام ہی نہیں لیا گیا. بات بولنے لگ رہی سب ہے میرے ساتھ. سوچنے کا کام مسلمان کا کام ہے. اچھا دیکھیں, مولا ان کا بہت نہر بلاغہ میں خطبہ میں جب پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیفیت بدل جاتی ہے کہ مولا کس دنیا کی بات کر رہے ہیں, دنیا سمجھی ہی نہیں. مولا فرماتے ہیں کہ ہر ظرف بھر جاتا ہے, ہر یوٹینسل بھر جاتا ہے, ہر برتن ظرف سمجھتے ہیں سب لوگ بھر جاتا ہے. کسی کا 1 لیٹر کا ظرف ہے, گلاس ہوتا ہے اس کا 200 ملی لیٹر کا, 250 ملی لیٹر کا ظرف ہوتا ہے, 300 ملی لیٹر کا کین ہو جاتا ہے. ایک جگ ہے 1 لیٹر کا, اس میں ظرفیت ہے 1 لیٹر سے زیادہ نہیں آتا, اس میں 2 لیٹر کا ہوگا, 10 لیٹر کا ہوگا, اس کمرے میں ہزاروں لیٹر آ جائیں گے. لیکن مولا کہتے ہیں ہر ظرف بھر جاتا ہے. خود پہ غور کیجئے گا ضرور محسوس ہوں گے. مولا فرماتے ہیں ہر ظرف بھر جاتا ہے, اس کی ایک کیپیسٹی ہے, اس کا ایک لمٹ ہے, اس کی حد ہے, حدود ہیں, ایک ظرفیت بھر جاتی ہے. الا وعاء العلم, سوائے علم کے ظرف کے. بہت بڑا جملہ, بہت بڑا جملہ. یہ کئی کروڑ کا جملہ مولا کا کہ اس کو سونے کے پانی سے لے کے تقسیم کیا جائے تب بھی حق ادا نہیں ہو. مولا کیا فرما رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ہر ظرف بھر جاتا ہے سوائے علم کے ظرف کے. مولا فرماتے ہیں دماغ میں علم جاتا ہے نا, مولا فرماتے ہیں جتنا علم ڈالتے جاؤ گے ظرفیت بڑھتی جائے گی. یہ کبھی بھرتا نہیں ہے, کیپیسٹی ہو گئی. مثال کے طور پہ کمپیوٹر کی میموری ہے نا, 2 گیگا بائٹ تھی, پھر انہوں نے 10 کی, 100 کی, 80 سے کہاں تک, اب تو 280 پتہ نہیں کتنے گیگا بائٹ سے ہیں, اب تو ٹیرا بائٹ پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا. میموری آ گئی, اتنی بڑی میموریز آ گئی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. 80 ٹیرا بائٹ اس میں کیسے آ جائے گی بھائی, آ جائے گا. اتنے انسان نے بنا دیا گا, اس کی یہ کیپیسٹی ہے. مولا فرماتے ہیں برین کی, انسان کے دماغ کی, علم کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. میرا ضائع ہو گیا. مولا فرماتے ہیں علم کی کیپیسٹی نہیں ہے, جتنا علم ڈالتے رہو گے اللہ وسعت دیتا چلا جائے گا. انسانی بنائی ہوئی مخلوق کی علم کی کیپیسٹی ہے, اللہ کے بنائے ہوئے اس دماغ کی کیپیسٹی نہیں. جتنا علم حاصل کرتے جاؤ گے, یہ نہیں ہوگا کہ نہیں میرا دماغ بھر جائے گا بس میں نے یہ علم سیکھ لیا, یہ نہ سیکھوں. نہیں ہے میرے ساتھ. حضرات اگر اتنے بہت سے علماء یہ سوچ لیتے کہ میں بس دماغ بھرنا جائے, میموری بھرنا جائے میری, نہیں. مولا کہتے ہیں اللہ نے بہت زیادہ صلاحیت دی, کبھی بس یہ سوچو کہ یہ بھر جائے گا. جتنا علم ہو سکتا ہے حاصل کرتے چلے جاؤ, کبھی بس یہ رکھنا کہ پیمانہ چھلکے نہ. علم کا پیمانہ کیسے چھلکتا ہے, زیادہ نہیں ہوتا علم, لیکن انسان کے اپنے تقوی کی ظرفیت محدود ہوتی ہے. جو بات تقوی نہیں ہوتا اس کے علم کا پیمانہ چھلک جاتا. پیمانہ کیسے چھلکتا, تکبر آنے لگے گا, گھمنڈ آنے لگے گا, حسد آنے لگے گی, بے عملی آنے لگے گی, کہ اس کے علم کا پیمانہ چھلک گیا. توجہ کیجیے گا میرے ساتھ, علم کا پیمانہ نہیں بھرتا ہے, کہ علم کی ظرفیت بہت زیادہ ہے, اپنے تقوی کو بلند کرتے چلے جاؤ, اللہ تمہارے علم کی کیپیسٹی بڑھاتا چلا جائے گا. کیوں حدیث پیش کرنے والا ہوں, 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے من عمل علی ما علم اتاہ اللہ علم ما لم یعلم. وہ آدمی جو وہ تمام چیزیں جو سیکھتا ہے, وہ آدمی جو جتنا علم سیکھ لے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے, تو اللہ اس کو اس چیز کا علم دے دیتا ہے جو وہ نہیں جانتا. جو آپ نے سیکھا کہ اس پہ عمل کرنے لگے,
مولا کہتے ہیں جو تم نے سیکھ لیا اگر اس پہ عمل کرنے لگو تو اللہ اس چیز کا علم تمہیں دے دے گا جو تم نہیں سیکھے، جو تم نہیں جانتے. اللہ علم خود بخود دے گا. علم کا تعلق عمل سے ہے، تقوی سے ہے، پرہیزگاری سے ہے. مولا اس لیے کہتے کہا کہ ہاں ہونا علم جمع، سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہے تھے کہ میرے سینے میں بہت علم ہے لیکن ساتھ لے جا رہا ہوں. اصحاب میں کوئی اتنا باصلاحیت ملا نہیں کہ دے سکتا. میں دینا چاہتا تھا اگلوں میں صلاحیت، کہ میرے صاحب میں صلاحیت نہیں تھی. کہا کہ ہاں جن میں صلاحیت تھی ان میں تقویٰ نہیں تھا اس لیے میں نے علم دیا نہیں. بہت بڑا جملہ. مولا کہتے ہیں کہ میں جن کو علم دینا چاہتا تھا نا ان میں تقویٰ نہیں تھا، میں نے نہیں دیا. اور جن کے پاس تقویٰ تھا ان کے پاس عقل نہیں تھی، ان کا عقل نہیں تھی، ادراک نہیں تھا. کبھی ایسا نہ ہو کہ دیکھیں مولا سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ علم کا دروازہ ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. یہ حدیث ہمیشہ ہمارے یہاں آدھی حدیث ہی رائے ہیں ہر جگہ پہ. پوری حدیث پڑھا کیجیے. پوری حدیث کیا ہے؟ میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ ہے. فمن اراد العلم فلیأت الباب. جو علم چاہتا ہے وہ دروازے کے ذریعے آئے. یعنی دروازہ علم بھی طالب ہے. جو بھی میرا علم چاہتا ہے وہ میرے پاس اگر آنا چاہتا ہے تو علی کے ذریعے آئے. تو پیغمبر وسیلہ سمجھا رہے ہیں کہ بغیر وسیلے کے پیغمبر تک نہ پہنچ سکو گے. کیا علی کے ذریعے آنا. تو دیکھیں علم ایک ایسی چیز ہے، میں پورا یہ تمہید باندھ رہا ہوں کہ ایک عالم کی اگر ہم جمع ہوئے تو سمجھ میں آئے کہ علم کیا چیز ہے. علم ایک پاک چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کی تحصیل طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مسلمان مرد و عورت پہ علم حاصل کرنا واجب ہے. کب؟ یعنی کیا ہمارے اساتذہ کہتے تھے جب انسان یہ محسوس کرنے لگے میں فارغ التحصیل ہوں، میں گریجویٹ ہو گیا ہوں، اب مجھے تعلیم کی ضرورت نہیں، کہا اس کا اسی دن سے زوال شروع. جب تک یہ کہتا رہا میں سیکھنے کے لیے بنا ہوں تب تک ترقی کرتا رہے گا. جب یہ سوچ رہے اب مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے زوال شروع. کیا وہ صرف معصوم کا درجہ ہے؟ وہ صرف معصوم کا درجہ ہے کہ جہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. باقی جتنے بھی افراد ہیں ہم جیسے گناہگار لوگ ہوں وہ یہ کبھی نہ سوچیں کہ مجھے تو میں بہت قابل ہوں. انسانوں کو ہمارے ساتھ ہمیشہ کہتے عقل اور علم اپنا ہمیشہ زیادہ نظر آتا ہے اور دولت دوسرے کی زیادہ نظر آتی ہے. میرے پاس کہاں پیسہ، پیسہ تو اس کے پاس ناشکر پر کے علاوہ دوسرے کی دولت ہمیشہ زیادہ ملے گا. اس کے پاس بہت پیسہ ہے، میرے پاس بہت کم ہے. اور عقل علم میں بہت قابل ہوں، تمہیں کیا پتا میں بہت قابل ہوں. میرا دماغ تو ساتویں آسمان سے نیچے اترتا ہی جیسے سارا کا سارا عقل و علم اسی کے اندر اللہ نے بھر دیا، وہی اسی کے نازل ہوتی ہے. یعنی یہ عقل اور علم انسان ہمیشہ اپنا زیادہ سمجھتا ہے. میں بہت ہی بات کرتا ہوں، تمہیں کیا پتا میں کتنا نیک آدمی ہوں. ہر انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھے گا لیکن ہمیشہ دولت دوسرے کو زیادہ. اللہ کہتا ہے نہیں، ہمیشہ یہ سمجھو میری عقل کم ہے، محدود ہے، میرا علم کم ہے. تبھی ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں، وصیت کرتے ہیں میرے شیعو یاد رکھو جب لوگ دوسروں کے عیب تلاش کر رہے ہوں تم اپنے عیب تلاش کرنا. تبھی مجھ سے قریب ہوگے جب اپنے عیب دور کر لو گے. کیونکہ وہ ہاتھ جو دوسروں کی طرف اٹھتا ہے ایک انگلی دوسروں کی طرف ہوتی ہے، باقی اپنی ہی طرف ہوتی ہے. پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں بات؟ کہا ہمیشہ جب بھی ہاتھ اٹھاؤ گے نا انگلی کسی کی طرف اٹھاؤ گے تو ایک انگلی صرف اس کی طرف ہوتی ہے، باقی سب انگلیاں کہہ رہی ہوتی تو ایک انگلی اس کی طرف اٹھا رہا. اپنے تو دیکھ، اپنی ظرفیت کو دیکھ. مولانا کہتے ہیں میرے اصحاب کے اندر میں چاہتا تھا وہ علم دے کے جاؤں کہ نسلیں یاد رکھیں کہ علی نے علم دیا تھا. اگر میرا بیٹا مہدی آ کے ایسا علم دے گا تو کہیں گے ہاں اب پتہ چلا علی کا وارث کیسا. ہم علم کے ماننے والے، علم ہمارے ائمہ السلام کا علم پہ فوقیت ہے، فضیلت ہے. اور غیبت کے اندر یہی علم کا جو جتنا زیادہ علم میں زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ قریب ہوگا. اہل بیت کے علوم میں خصوصاً قرآن میں، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں جو ان میں قریب ہوگا وہ ائمہ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا، اتنا زیادہ قریب ہوگا. کیونکہ علم پاک چیز ہے، علم انسان کو فضیلت دیتی ہے، فوقیت دیتی ہے. علم حاصل کریں پوری طرح، کبھی یہ محسوس نہ کریں. ہمارے یہاں ایک یو کے میں، امریکہ میں ایک بڑی عجیب غریب چیز ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں نوجوانوں کو کہ بیٹا آپ کے لیے، نوجوانوں کے لیے کلاسز ہیں. نوجوانوں کے ذہن میں کبھی آپ کے بچپن میں یہ ہوا کہ نہیں بچے جا کے سیکھیں، ہم لوگ مجلس میں نہیں جائیں گے، ہم درس میں نہیں جائیں گے. بھائی آپ کے لیے بھی ان کے لیے بھی ہے. اسے کہو کہ بیٹا تم 12 سال کے تمہیں نہیں آتا، میں 40 سال کا ہوں مجھے بھی نہیں آتا، چلو دونوں چلتے ہیں سیکھنے کے لیے.
پتہ نہیں کون سا یہ بچوں سے مت ہے کہ تم جاہل ہو میں تو عالم ہوں مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے تم جاؤ، نہیں اس کو اس انداز سے لے کے آئیے مجلس کے اندر کہ دیکھو بیٹا ہم دونوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہم دونوں سیکھنے کے لیے چلتے ہیں، آؤ دونوں چلتے ہیں، ہم دونوں سیکھیں گے۔ بچوں کو قریب کیجیے، علم سے قریب کریں، اہل بیت سے خود بخود قریب ہوتے چلے جائیں۔ اہل بیت منبع علم ہے، مرکز علم ہے، وہ علم عطا کرنے والے ہیں، وہ ہر چیز عطا کرنے والے ہیں، وہ انہی سے ہے، ہر چیز ان سے ہے۔ ان کے اصحاب کو دیکھیے کتنے ان کے بلند کر دیے معیارات کو، ان کے علم کو، ہر چیز کو بلند کیا ائمہ علیہ السلام۔ آئندہ دیکھیں تاریخ کے اندر ہمارے ایک بہت بڑے مرد گزرے شیخ مرتضیٰ انصاری کے نام سے 150 سال پہلے ان کا انتقال ہوا تقریباً۔ ان کے ایک کلاس میں کہیں دور سے بیچارہ نجف پہنچا، نجف کا باب مدینۃ العلم امیر المومنین کی بارگاہ کہتے ہیں، اسی لیے علماء کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نجف کی فضاؤں میں علم، سانس لیں تو محسوس ہوگا علم حاصل ہو رہا، اسی باب مدینۃ العلم کی بارگاہ میں نجف میں سانس لیں گے تو محسوس ہوگا روحانیت مل رہی ہے، تقویٰ نصیب ہو رہا، کسی وادی السلام میں ہوں، کسی علی کی بارگاہ میں۔ نجف عجیب و غریب ایک بستی ہے کہ جہاں انبیاء کی ارواح موجود ہیں، سب وہیں پہ ہیں، مومنین کی ارواح وہیں پہنچ جائیں گے۔ نجف اشرف کا جو قبرستان ہے، جو بھی مومن ہے یعنی جو بھی جنتی ہے وہ وہاں پہ پہنچ جائے گا، اور جو جہنمی ہے وہ کہیں اور پہنچ جائے گا۔ تو جنتی تمام ارواح، مومنین کی ارواح، جو مولا کے ائمہ کے ماننے والے، سب کی ارواح وادی السلام، نجف اشرف کا جو قبرستان ہے۔ اب اس نے بڑی محنت کی، کہا کہ وہاں پہ کوئی ایک تو نجف، اوپر سے شیخ مرتضیٰ انصاری کا نام تھا، کہا کہ میں نجف جاؤں گا، ان کے پاس پڑھوں گا۔ بہت علم حاصل کیا، 8-10 سال پڑھتا رہا اور محنت کر کے نجف پہنچ گیا۔ جب نجف پہنچا، ان کے درس میں جانے لگا تو اس کو درس پڑھنے کے دوران محسوس ہوا کہ مجھے تو درس سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، یہ اتنا مشکل بولتے ہیں، اتنے سخت فقہی مسائل پڑھا رہے ہیں، مسائل نہیں وہ تو اجتہاد ہے، اس سمجھ میں کچھ نہیں آتا، پریشان ہونے لگا۔ 1 مہینہ گیا، 2 مہینے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، رونے لگا، مولا کی بارگاہ میں گیا۔ دیکھیں عقیدت کیسی ہونی چاہیے، مولا کی بارگاہ میں گیا، اپنے آپ کو رسی سے باندھا اور زری سے باندھ لیا۔ مولا تب تک کہ جب تک آپ مجھے ان کا درس سمجھنے کی صلاحیت عطا نہ کر دیں، میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، میں یہیں پڑھا۔ بھوک ہڑتال کر دی وہاں پہ جا کے مولا کے سامنے، اپنا کو باندھ دیا کہ میں اٹھوں گا بھی نہیں، میں نے باندھ دیا۔ مجھے کوئی ایسی بشارت ملے آپ کی طرف سے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ اب میں جب جاؤں گا درس میں تو مجھے درس سمجھ میں آئے گا، مجھے درس سمجھ، میں پڑھنے آیا ہوں، جب سیکھنے کے لیے آیا ہوں، آپ ہوتے آپ سے سیکھتا نہیں تو آپ کسی شاگرد سے، کسی غلام سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ مولا مجھے صلاحیت ہے۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن، اس کے دوست آنے لگے، کہا ٹھیک ہے کوشش کرو، سمجھ میں آنے لگے گا۔ 2 دن ہو گئے تو کچھ کھایا نہیں، کمزوری ہونے لگی، اٹھا نہیں جاتا لگا، نہیں میں مر جاؤں گا لیکن یہاں سے اٹھوں گا جب تک کہ مولا سے کوئی مجھے بشارت نہ ہو، مجھے کوئی یہاں سے درس نہ ملے۔ بہت پریشان بیٹھا تھا، وہیں پہ مولا کے ذریعے کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے بیٹھ گیا، کہا مولا مجھے کوئی بشارت دیجئے، مجھے آپ عطا کرتے ہیں، مجھے دیجئے کچھ نہ کچھ عطا کیجئے کہ مجھے فراست ملے، علم ملے، عقل ملے، مجھے کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے۔ بیٹھا رہا یہاں تک کہ جب تیسرا دن آیا تو مرتبہ خود ہی غنودگی کے عالم میں تھا، کھانے پینے سے کمزوری تھی کہ محسوس کرتا ہے کہ ذریعہ مقدس سے مولا اٹھے، اور اٹھنے کے بعد اس کے پاس آئے، کان میں بسم اللہ پڑھی، تو اس نے مرتبہ مڑ کے دیکھا، کہا کچھ نہیں، سمجھ گیا کہ مولا کی طرف سے بشارت ملی ہے کہ مولا نے میرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے، اب مجھے درس ضرور سمجھ میں آئے گا۔ فوراً گھر گیا، فوراً کھانا پینا کھایا، اٹھا، صرف نماز پڑھا کرتا تھا، وہاں پہ گیا۔ اب جب درس میں گیا تو اب شیخ مرتضیٰ انصاری پہ سوال کرنے لگا۔ جب سوال کرنے لگا تو طلباء نے کہا کہ آہا یہ اچھا خبر ٹھیک ٹھاک تھا، چپ چاپ آ کے بیٹھا کرتا تھا، لکھا کرتا تھا، چلا جاتا تھا، یہ اب آپ بھی آ کے سوالات کرنے لگا ہے۔ یہ پورا اس نے 10 کا ماحول خراب کر دیا 1 ہفتے سے، کہ جب سے پتہ نہیں کیا 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 آیا ہر میں۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وہ گئے، کچھ کان میں کہا، اس کے بعد وہ دوڑنے لگا، اس کے بعد بالکل دوبارہ کلاس نارمل ہو گئی۔ اس کے دوستوں نے، جو کلاس فیلو تھے، انہوں نے جا کے سوال کیا کہ کیا ہوا، شیخ نے کیا کہا کہ اس کے پاس تمہارا ماحول ٹھیک ہو گیا؟ کہا کہ شیخ نے میرے کان میں یہ کہا، جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے اسی نے میرے کان میں فاتحہ پڑھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ تو اب
سارے کے سارے جو ہم درس سے اس سے کہا کہ اسی لیے تم نے اپنا ماحول بدل دیا، نارمل ہو گئے ہو، کہا نہیں اس لیے نہیں، مجھے یقین تھا کہ ان کو کچھ نہ کچھ مولا سے نسبت ہے، ان کا زہد و تقویٰ بتاتا تھا، علم بتاتا تھا کہ یہ مولا سے بہت قریب ہے، مولا کی بارگاہ میں یہاں پہ پچھلے 40-50 سال سے خدمت کر رہے ہیں، یہاں طلباء کو پڑھاتے ہیں، ہر روز مولا کے حرم میں آ کے اتنی دیر دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، ہر روز زیارت پڑھتے ہیں، مجھے یقین تھا انہیں مولا سے نسبت ہے، لیکن مجھے تعجب اس پہ نہیں کہ مولا نے ان کے کان میں فاتحہ پڑھی ہے، تعجب اس بات پہ ہے کہ میں نے کسی سے بتایا ہی نہیں تھا کہ مولا نے میرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے، انہیں کیسے معلوم؟ مولا کا قریبی ہوگا، مقرب ہوگا، جسے مولا عطا کرے گے وہ جانتا ہوگا۔ علم مولا پہ شک نہ کیجیے، علم لدنی کے مالک اللہ اپنے آپ کو اتنا پاک و پاکیزہ بنا لے کہ وہاں سے عطا ہونے لگے گی۔ توجہ ہے لوگ کہ میرے ساتھ میں بھی چلنا چاہ رہا ہوں۔ کبھی علم امامت پہ شک نہ کریں، میں یہاں پہ بات پیش کروں گا اور آگے بڑھا دوں گا بات کو۔ علم شک کی چیز نہیں ہے، علم شک کو دور کرتا ہے۔ پہلے امام کی یہاں تک حدیث ہے کہ شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھنا چھوڑا ہے، یقین کے ساتھ ہم نماز سوتے رہتے ہیں لوگ، نہیں یہ نہیں ہے، مفہوم یہ ہے کہ یعنی اپنے علم کو بڑھاؤ، یقین حاصل کرو۔ اب کہا کہ دیکھو یقین بہت عجیب و غریب چیز ہے، علم سے حاصل ہوتا ہے، یقین آخری علم کے آخری درجے کو یقین کہا جاتا ہے۔ مولا امیر المومنین کے اوپر ایک آدمی شک کرنے لگا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، کچھ دہی لی تھی اس نے اور وہ مسجد سے باہر ایک ظرف، پرانے زمانے میں پلاسٹک تو تھے نہیں، آج کل کے جیسے نہیں تھے کہ انسان بند ہے سب کچھ ہے، وہ ایک ظرف میں اس نے جا کے دہی خریدی، جانے لگا کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہے، مولا کے پیچھے نماز پڑھوں گا پھر گھر چلا جاؤں گا کھانا کھانے کے لیے۔ اس نے وہ مسجد کوفہ کے باہر دہی کا ظرف رکھا، نماز پڑھنے چلا گیا۔ اب جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا دہی کے اوپر ایک نشان بنا ہوا جیسے کسی نے کچھ اٹھا کے کھا لیا وہاں سے۔ اچانک پریشان ہوا، اس نے مڑ کے دیکھا کہ کچھ ہے تو اس کو ایک کتا نظر آیا، اس کے اوپر پہ باقاعدہ اس کے منہ پہ جیسے دہی کا نشان سا تھا، تو اس نے فوراً ظرف اٹھایا پھینکنے کے لیے سے کہ اس نے اس میں منہ ڈال دیا، نجس ہو گیا۔ جب وہ پھینکنے لگا تو اچانک مولانا نے کہا خبردار مت پھینکنا، یہ پاک ہے۔ نہیں یعنی میری اس دہی کے اوپر نشان ہے اور کتے کے منہ پہ نشان ہے، اس کا مطلب ہے کتے نے منہ ڈالا۔ مولانا نے کہا تو نے دیکھا کتے نے منہ ڈالا؟ تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کتے نے اس میں دہی میں منہ ڈالا؟ کہا نہیں میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن دہی پہ نشان ہے اور کتے کے منہ پہ سفید نشان ہے، اس کا مطلب ہے کتے ہی نے اس میں منہ ڈالا ہوگا۔ مولانا نے کہا نہیں یہ دہی پاک ہے، گھر لے جا، میں کہہ رہا ہوں۔ میں ایسے امام کو امام مانتا ہوں جو مسجد کوفہ میں ہو اور باہر کا واقعہ بتا دے کہ یہ پاک ہے۔ ایسے کو امام نہیں مانتا کہ جو دیوار کے پیچھے دیکھ کے نہ بتا سکتا ہو کون آنے والا ہے، کون جائیے خدا رہا۔ تو میرے مولانا نے کہا کہ نہیں یہ پاک ہے، گھر لے جا، کہا کہ نہیں علی یہ نجس ہے، میری بات مان لے۔ امامت پہ شک کرنے سے انسان مشکلات میں پھنس جاتا ہے، علم امامت پہ جو شک کرے وہ پھنس جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ پریشانیاں آتی ہیں۔ اس نے اٹھا دہی پھینک کے گھر چلا گیا۔ چند دنوں بعد کچھ جھاڑیوں میں بیٹھا بکرا ذبح کر رہا تھا، اچانک اسے رفع حادث محسوس ہوئی، وہاں سے آواز آئی قتل ہو گیا قتل ہو گیا قتل ہو گیا۔ اب یہ بیچارہ بکرا ذبح کر کے ہاتھ میں چھری، خون بہ رہا ہے، نہیں ہے توجہ۔ امام معصوم سے متعلق شک کر کے گیا تھا نا، امام پہ شک کرنے کے کچھ آثار وضعی ہوتے ہیں، نہیں توجہ۔ جب حرام کھاتے نا تو حرام کے اندر اثر وضعی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، یہ اثر وضعی ہے۔ مجھے پتا ہو یا نہ پتا ہو، پتا ہو تو گناہ بھی ہے، نہ پتا ہو تو گناہ نہیں ہے لیکن اثر ہوگا۔ کیسے بھئی زہر اگر ہے، کسی گلاس میں زہر ہے، مجھے پتا ہے اگر پی لوں تو گناہ بھی ہوگا اثر بھی ہوگا، گناہ ہے کیونکہ خودکشی حرام ہے، اور اگر پی لوں تو اثر بھی ہے کیونکہ زہر، مروں گا یا نہیں مروں گا؟ نہیں تو مجھے پتا نہیں، میں روزہ قیامت خدا سے کہتا ہوں پروردگار میں کیوں مرا، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا زہر تھا اس کے اندر، تو نے مار دیا۔ کہہ سکتا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہو نہ ہو قصوروار خدا کے ذاتی جس نے زہر ڈالا ہے وہ ذمہ دار ہے اس کا۔ اب میں اگر زہر پی لوں تو قصوروار گنہگار بھی ہوں کیونکہ میں جانتا تھا زہر ہے اور اثر بھی ہوگا، لیکن اگر کسی نے چھپا کے زہر ڈال دیا اب میں گنہگار نہیں ہوں،
لیکن اثر ہوگا. اگر معلوم ہے کہ حرام ہے اور کھا لیں تو گناہ بھی ہے، اثر بھی ہوگا. اور اگر نہیں معلوم تو گناہ نہیں ہے لیکن اثر ہوگا. یہ جو پیغمبر نے کہا نا کہ 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کیا کھا رہے ہیں. اب بات واضح ہو رہی ہے. اسی لیے دعائیں بعض قبول نہیں ہوتی، پریشان ہو جاتے دعائیں تو قبول نہیں ہو رہی. کچھ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، میں یہ موضوع نہیں ہے دعا سے متعلق. تو اب اس نے مولا سے متعلق جو ہے نا شک کیا تھا، اس کے اثر وضعی ہے، اس کا ایک اثر رکھا اللہ نے. مولا کے تو نے حکم کی نافرمانی کی، اس نے اٹھا دہی پھینک کے چلا گیا. اب جیسے لوگ آئے انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھری ہے، خون بہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں سب قتل ہو گیا قتل ہو گیا. کسی نے نہ قاتل دیکھا نہ مقتول دیکھا، نہ اسے دیکھا نہ اسے دیکھا، دیکھا اس کے ہاتھ میں چھری ہے. سب کے سب آگے بڑھے. اس نے کہا میں قاتل ہوں. لوگوں نے کہا بھائی قاتل ہے، پکڑو اس کو فوراً لے کے چلتے ہیں، اس کو سزا دلواتے ہیں. جیسے ہی مولا کے سامنے آیا مولا مسکرانے لگے. نہیں توجہ. مولا نے کہا میں نہ کہتا تھا دہی مت پھینک، تو نے نہیں دیکھا، تو نہیں جانتا. جس طرح آج تیرے ساتھ ہو اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا. کیا مولا آپ تو جانتے ہیں؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں، اسی لیے تجھے بتا رہا ہوں کہ تو نے وہ نہ کیا ہوتا تو یہ تیرے ساتھ نہ ہوتا. میں نے کہا تھا فیصلہ مان لیتا. کہا یا علی فیصلہ کہا تیرے حق میں ہوگا بھی، چپ رہے. اتنے میں امام حسن مجتبیٰ ایک اور آدمی اس نے کہا نہیں قاتل میں ہوں. جیسے اس کو لے کے آیا کہا یا علی ایک مقتول ہے، 2 قاتل ہیں، یہ کہتا ہے میں قاتل ہوں، وہ کہتا ہے میں قاتل ہوں. کہ اس کا فیصلہ میرا بیٹا حسن مجتبیٰ کرتا ہے. کہا تشریف لائیے بیٹا آپ فیصلہ کیجیے. مولا نے کہا فوراً امام حسن مجتبیٰ دونوں کا بات کو سنا. کہا کہ دونوں بے گناہ ہیں، دونوں معاف ہیں. کبھی ایک مقتول رکھا ہے وہاں پہ، لاش تو رکھی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کہا یہ آدمی ایک بکرا ذبح کر رہا تھا، جاؤ وہاں پہ گوسفند ہے، بھیڑ ہے، اس نے ذبح کیا تھا، اس کے ہاتھ میں چھری لگی، ہاتھ میں چھری تھی، خون بہ رہا تھا. یہ جب باہر نکلا تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ لوگ مجھے مار مار کے جان سے مار دیں گے اگر میں کہوں گا میں قاتل نہیں ہوں. لوگ کہیں گے اس کے ہاتھ میں چھری بھی ہے، خون بھی بہ رہا ہے اور قتل ہوا. تو اس نے کہا بالکل بات ایسی ہے، میرے ذہن میں یہی آیا تھا. ہم ایسے کو امام مانتے ہیں جو ذہن پڑھ کے بتا دے فکر کیا تھی. اس نے کہا ہاں میرے ذہن میں یہی آیا تھا. دوسرے سے کہا یہ بھی معاف ہے. کہا کیوں، اس کو کیوں معاف کیا آپ نے؟ کہا قاتل یہی ہے، لیکن وہ آقا تھا، یہ غلام تھا، وہ تجاوز کر رہا تھا، اس نے قتل کر دیا. کہا بات یہ ہے کہ ایک تو اس نے ایک جان لی، تو یہ من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، قرآن کی آیت ہے. جس نے ایک نفس کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے تو اس نے پوری انسانیت قتل کر دیا. لیکن اللہ کہتا ہے جس نے ایک جان کو بچایا سبحان اللہ تو اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. کہ اس نے ایک قتل کیا تھا لیکن دوسرے آدمی کے جب پتہ چلا کہ وہ قتل کے اندر پکڑا گیا تو اس نے کہا کہ نہیں قاتل وہ نہیں ہے میں ہوں، تو اس نے دوسری جان بچائی ہے. یہ جان بچانے آیا. پتہ نہیں بات واضح کر پایا. میں باریکیوں میں نہیں جا سکتا ہوں، یہ علم نہیں، یہ تفصیلی اگر بحث ہو تو اس کو میں ثابت کروں گا. اللہ بہت تفصیل ہے. ائمہ علیہ السلام کے ایک واقعے کے اندر، ایک حدیث کے اندر اتنے پہلو ہیں. یہ علم امامت. اللہ تو ایسی ہستیاں. ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو ایک بلتستان کی نگری سے اٹھتا ہے ایک آدمی اور سید حسن موسوی کے نام سے جا کے نجف اشرف میں اپنی فیملی کو لے کے جاتا ہے کہ میں نجف میں جاؤں گا، بارگاہ امیر المومنین میں جاؤں گا، وہاں علم حاصل کروں گا. پڑھتا ہے. اسی دوران بچے جوان ہوتے ہیں، وہ بچے بھی پڑھنے لگتے ہیں اور ان کی جب واپسی ہوتی ہے تو لاہور میں آنے کے بعد مومنین درخواست کرتے ہیں یہاں رک جائیے. بیٹے بھی جوان ہیں، وہ بھی عالم ہیں اور انہی کا نام ہے آغا سید علی موسوی، جن کی آج چہلم میں آپ آئے ہیں کہ جنہوں نے وہاں پہ بھی خدمات انجام دی، یہاں پہ بھی 40-50 سال خدمت دینا، مکتب اہل بیت کی خدمت کرنا، اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی ایک اللہ کی عطا ہے کہ کوئی خدمت کرتا رہے، اہل بیت علیہ السلام کا جگہ جگہ نام لیتا رہے، ان کی تعلیمات کو پھیلاتا رہے، ساتھ میں ان کے فضائل و مصائب کا ذکر کرتا رہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. اسی لیے 8ویں امام کہتے ہیں، امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کہا کہ رحم اللہ امرأن
احیا امرنا، خدا رحمت نازل کرے اس مرد پہ، اس فرد پہ کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. کہ مولا کیف یحیی امرکم، آپ کی امر کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے؟ کیا کہ من یتعلم علومنا ویعلمہ الناس، جو ہمارے علوم کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کہا وہ ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. پھر کہا کیسے؟ کہا کیوں؟ لأن الناس، کیوں؟ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی معلوم ہو جائے تو وہ ضرور ہماری اتباع کریں. اگر آج اس دنیا کو معلوم پڑ جائے کہ ائمہ علیہ السلام نے کیا کہا ہے، کسی اور کی پیروی کریں گے ہی نہیں. ایک بہت بڑا مفکر امریکہ کے اندر پیدا ہوا، ایک امریکن پورا انگریز جو پڑھتا رہا وہاں پہ، اور اس کا نام تھامس مکیلوین، پروفیسر بنا یونیورسٹی میں. پروفیسر بنا کس چیز کا؟ تقابل ادیان کا، کمپیریٹو اسٹڈیز کا. یونیورسٹی میں پروفیسر لگ گیا تھامس مکیلوین کے نام سے. ادیان پڑھاتا تھا کہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں، ہندو یہ کہتے ہیں، بدھسٹ یہ کہتے ہیں، سکھ یہ کہتے ہیں، یہودی یہ کہتے ہیں، عیسائی یہ کہتے ہیں. تقابل پیش کرتا تھا کہ مسلمانوں کے فرقے ہیں، شیعہ یہ کہتے ہیں، سنی یہ کہتے ہیں. پڑھاتے پڑھاتے قرآن اول سے آخر تک مطالعہ کیا، کیونکہ تقابل ادیان کا پروفیسر تھا. اور اول سے آخر تک اس نے اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ جو اول سے آخر تک قرآن کا کوئی صحیح ترجمہ پڑھ لے اور اس کے بعد مسلمان نہ ہو. اس نے وہی یہ قرآن کا ترجمہ پڑھا، اس کے بعد مسلمان ہو. اور اس نے کہا کہ اس کے بعد میں نے جب نہج البلاغہ کو پڑھا تو میں نے نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اگر کوئی اچھا ترجمہ نہج البلاغہ کا کسی بھی زبان میں پڑھ لے، ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کو نہ مانے. اس کے بعد وہ شیعہ ہوا، اور آج جب وہ شیعہ ہو گیا تو اس نے اپنا نام رکھا. اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کا نام بدلنا ضروری ہے، اس لیے پروفیسر تو رہوں گا تھامس مکیلوین، کیونکہ ہر ڈگری پہ نام یہی لکھا ہے، پی ایچ ڈی پہ نام یہی ہے. لیکن میں مسلمانوں کا نام ہر جگہ پہ ساتھ لکھوں گا. تو اوپر لکھا ہوتا ہے پروفیسر تھامس مکیلوین، نیچے بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے علی حیدر. اس نے کہا کہ ایک مرتبہ اگر کوئی اسلام کو مطالعہ کر لے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام تک نہ پہنچے، اہل بیت تک نہ پہنچے. علوم اہل بیت کو حاصل کیجئے. یہاں کے لوگ، یورپ کے لوگ تشنا ہیں، پیاسے ہیں تعلیمات اہل بیت کی. اتنا اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت علیہ السلام کیجئے کہ ہر آدمی سوال کرے گا کسے مانتے ہیں؟ اہل بیت کو. کس دین کو مانتے ہیں؟ اہل بیت کے. کس فقہ کو مانتے ہیں؟ فقہ اہل بیت کو. تفسیر کس سے لیتے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام سے. حدیث کس سے لیتے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام سے. عقائد کس کے مانتے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام کے. اتنا اہل بیت اپنی زبان کا ورد زبان بنا لیجئے کہ ہر آدمی محسوس کرنے لگے کہ اگر اہل بیت ان کے پاس ہے تو ہمارے پاس کیا ہے. اور آدمی اپنا کو مجرم محسوس کرے کہ اگر ہمارے پاس اہل بیت نہیں تو کچھ نہیں. اہل بیت علیہ السلام کہ ہمارے ہر چیز کے اندر ہمارے ہاں رنگ نظر آنا چاہیے. اہل بیت علیہ السلام ہمارے کردار میں، اخلاق میں، ہمارے ہر چیز کے اندر. علوم اہل بیت لوگ ہر چیز لا سکتے ہیں، لیکن معارف اہل بیت، علوم اہل بیت نہیں لا سکتے. حضرات توجہ ہے میرے ساتھ؟ کتنے مسلمانوں نے کتنی سچی جھوٹی باتیں کر دی ہیں جو اہل بیت کے فضائل ہیں، وہ اور لوگوں سے بھی نسبت دیتی ہیں. یہ نہیں ان کے لیے بھی کہا تھا، ان کے لیے بھی کہا تھا، یہ اس کے لیے بھی تھا، یہ اس کے لیے بھی تھا. کوئی ہر چیز تو بنا دی. اچھا ٹھیک ہے، وہ علم میں زیادہ اچھی طرح کوئی ایسی نہج البلاغہ جیسے کسی کتاب دکھا دیں. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں. صحیفہ سجادیہ جیسی کتاب دکھا دیں. یہ اہل بیت کے علوم ہیں، معارف اہل بیت ہیں جو اہل بیت کی عظمت کو سمجھائیں گے. اگر آپ کو آتی نہیں ہوں گی تو آپ دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ اپنی عادت بنا لیں. قرآن کہیں نہ کہیں سے ضرور پڑھتے رہیں، نہج البلاغہ کہیں نہ کہیں سے مطالعہ کریں. یہ رکھنے کی نہیں ہے کتابیں، پڑھنے کی. یہ علوم سیکھنے کے. صحیفہ سجادیہ، ہمیں فخر ہے کہ صحیفہ سجادیہ ہماری کتاب. ہمیں فخر ہے کہ نہج البلاغہ ہماری کتاب. ہمیں فخر ہے کہ 12 علی جیسے امام ہمارے امام. لوگوں کے پاس ایک ایسے نہیں، ہمارے پاس 12 امام. لیکن اگر آپ کو ان کی سیرت نہیں معلوم ہوگی، علم نہیں ہوگا، ان کا کردار آپ کے سامنے نہیں ہوگا، تو آپ دوسرے کو کیا بتائیں گے کہ ہم کس کو ماننے والے ہیں؟ اگر ہمارا نوجوان یہ کہے کہ میں نام 12 گنوا سکتا ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم ان کی سیرت کیا تھی، کردار کیا تھا، فکر کیا تھی، سوچ کیا تھی. یہ جو ہے نا کہ جو بغیر اپنے امام وقت کی معرفت کے مر گیا، جاہلیت کی موت مرا. یعنی معرفت کیا چیز ہے؟ ایک ہے شخص کی معرفت، ایک ہے شخصیت کی معرفت. شخص یعنی فرد، نام، بلدیت، کون تھے، کہاں رہتے تھے، کہاں دنیا سے شہادت ہوئی، سب کچھ. لیکن ایک ہے شخصیت. اگر شخص کی معرفت واجب ہوتی تو بہت سے کفار کو بھی معرفت ہے. پتہ نہیں ہے، بہت سے کافر بھی جانتے ہیں نام یہ تھا، یہاں رہتے تھے، اس حکومت میں تھے، وہ بادشاہ تھا، اس نے زہر دیا، یہ شان.
جانتے یہ نہیں جانتے، لیکن یہ معرفت کافی نہیں ہے. شخص کی معرفت اگر کافی ہوتی تو بہت سو کے پاس ہے. شخصیت کی معرفت ہے، وہ کس نظام کے ماننے والے تھے، ان کے ذہن میں انسانیت کے اقدار کیا تھے، علوم کیا تھے. یہ واجب ہے، زندگی بھر سیکھتے رہیں. ائمہ علیہ السلام کی پوری زندگی سیکھتے رہیں. اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر ہمارے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہے. ائمہ کی پوری سیرت کو سیکھیں. میں جانتا ہوں دنیا بہت اس وقت حالات بہت تبدیل ہو رہے ہیں، اور جتنا زیادہ کسی قوم کو دبایا جاتا ہے نا، وہ اتنا زیادہ ابھر کے سامنے آتا ہے. اس وقت اہل بیت کے ماننے والے پہ بے انتہا ظلم ہو رہے ہیں. بحرین ہو، پاکستان کے اندر ہر روز شہادتیں ہو رہی ہیں. آج بھی شہادتیں ہوئی، ظاہر سنا ہے کوئٹہ کے اندر 8 شہادتیں. اسی طرح سے آپ چلے جائیں سعودیہ کے اندر حالات باہر آتے ہی نہیں ہیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں. شیعوں کی ایسٹرن پروونس میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں. وہاں پہ شیعوں کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کتنی بڑی تعداد ہے. سعودیہ میں لاکھوں کے حساب سے شیعہ ہیں. سعودی مقامی جو لوگ ہیں، جو وزٹر ہیں وہ نہیں، وہ الگ ہے، ان کا حساب ہے. ایسٹرن پروونس تقریباً بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ پورے علاقے پورے شہر بستیاں شیعہ. اور اب خود سعودی حکومت نے قرار کر لیا کہ ہمارے پاس 15-20% کم از کم آبادی ہے. جب وہ خود منہ سے کہہ رہے ہیں 15 سے 20% آبادی ہے، تو 25% 35% تک ہو سکتی ہے. قطیف، دمام، دہران اور یہ پورے علاقے جو قطیف، پورا علاقہ ایسا پروونس جہاں تیل. عراق میں حالات دیکھ لیجیے، شام میں دیکھ لیجیے حالات. افریقی ممالک کی آپ کو معلوم نہیں، اور آپ کو یہ شاید اندازہ نہ ہو کہ وہاں پہ شیعہ کتنے ہیں. وہ تمام ممالک جہاں پہ شیعوں پہ پابندی تھی، تشیع پہ پابندی تھی، عزاداری پہ پابندی تھی، وہ حکومتیں گر رہی. قذافی چلا گیا، حسنی مبارک چلا گیا. کتنے جا رہے ہیں، کتنے جانے والے ہیں. کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور بہت سرگرم ہے دنیا. تبدیلیاں آ رہی ہیں. اپنے آپ کو اویئرنیس اپنی بڑھائیے، اپنی معلومات بڑھائیں. کبھی کسی خدا نہ خاصہ دشمن کے ہاتھ میں استعمال نہ ہو. بات واضح ہوئی نہیں ہوئی. نادان دوست نہ بنے. اہل بیت السلام کے نادان کبھی دشمن کے جو ہاتھ میں استعمال کرے وہ نادان دوست بنتا ہے نہیں. اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، کان کھلے رکھیں. ہر علم کو حاصل کرنے کے لیے ہر جگہ پہ جتنی سازشیں ہو رہی ہیں اس کو بے نقاب کرنے کے لیے. پاکستان کے اندر اس وقت حالات 4.5 کروڑ آبادی ہے شیعوں کی. یہ بھی کم از کم ہے. 4.5 کروڑ آبادی ہے. مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. CIA کی فیکٹ بک پہ ہے کہ 4.5 کروڑ آبادی ہے. انہوں نے لکھا 4.5 کروڑ آبادی، لیکن منظم نہیں ہے. آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. آپ اس کا نفاق وہ تو کہیں پہ بھی چلے جائیں، جہاں پہ 50 ہوتے ہیں وہاں پہ بھی نفاق شروع ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں بھی کیوں ہوتا ہے، دوسروں کو بھی کیا کام کرے گا شیطان. اس نے کہا تھا صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، جتنوں کو حسے گمراہ کروں گا. یہاں ہر جگہ جہاں پہ بھی آپ ہوں گے، ہدایت ہوگی، جہاں پہ بھی ماننے والے ہوں گے وہاں پہ خود بخود شیطان پہ کام کرے گا، گمراہ کرے گا، لڑائے گا آپس میں. 2 کاموں پہ شیطان اپنی ناک زمین پہ رگڑتا ہے. مولا بہن کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو شیطان کی ناک زمین پہ رگڑو تو اس کا گودے سے پکڑ کے زمین پہ اس کی ناک رگڑو. تو 2 کام کبھی مت چھوڑنا. کیا وہ کیا ہے؟ کہا کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ہاتھ ملاتا ہے، شیطان سر پیٹنے لگتا ہے، اپنی ناک زمین پہ رگڑتا ہے. کہا کہ دیکھو ان دونوں کو لڑوانے کی کتنی کوشش کی، پھر ہاتھ ملا لیا. سبحان اللہ، سبحان آواز بلند سلوات. اور دوسرے جب مومن اپنی نماز قضا نہیں کرتا تو شیطان کی ناک زمین پہ رگڑتے ہیں. کہا کہ نماز قضا مت کرنا. بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ہم بعض اوقات آپس کے چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے دوسرے سے دور ہو رہے ہیں. اہل بیت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ خیال رکھیں کہ دور اس سے بدتر آنے والا ہے. جو احادیث کے اندر آیا ہے دور بہت بدتر آئے گا. احادیث کے اندر ہے کہ شام کے اندر ایک بالکل سفیانی کی، یزید کی، سفیانی یعنی ابو سفیان کے نسل سے، معاویہ کے نسل سے ایک آدمی، یزید کی نسل سے ایک آدمی آئے گا تو شام کو ٹیک اوور کر جائے گا. یزید کی حکومت دوبارہ جیسے اتنا ظلم ہوا تھا تقریباً ویسا دوبارہ ماحول آ جائے گا. 4 لاکھ شیعہ مستورات کے شکم پارا کر دے گا. میں شیعہ بچہ پیدا نہیں ہوں. جس کا نام دیکھے گا کہ علی ہے، حسن ہے، حسین، اس کو تحقیق کر دے گا. یہ شام کے حالات ہو جائیں گے دوبارہ. اور وہ پھر عراق پہ حملہ کرے گا، عراق کی پیر سینٹ بجا دے گا. کربلا میں پہنچ چکا ہوگا، وہاں پہ سید حسنی آ کے اس کو کنفرنٹ کریں گے، اس کو روکیں گے. اور امام بھی وہاں سے ظہور ہو چکا ہوگا. یہ رجب کے مہینے میں ہوگا، یہ آخری سال ہوگا رجب کا
مہینہ ہوگا جب رجب کے مہینے میں 3 قیام ہوں گے. ایک سفیانی آئے گا یمانی یمن سے، اور ایک خراسانی سید حسنی ہوں گے، خراسانی ہوں گے وہاں سے خراسان سے مشرق سے قیام کریں گے. یہ 3 قیام ہوں گے اور اس کے بعد پھر ایک جنگ ہو رہی ہوگی پوری دنیا میں. اس سے پہلے عالمی جنگ ہو رہی ہوگی کہ جہاں پہ 2/3 دنیا کی آبادی ختم ہو چکی ہوگی. پیغمبر صاحب کی حدیث پڑھ کے آ رہا ہوں کہ ہر 7 میں سے 5 افراد مر جائیں گے دنیا میں اس جنگ سے پہلے، ظہور سے پہلے. ہر 7 میں سے ابھی بھی دنیا کی 7 بلین آبادی، 7 بلین 7 ارب آبادی ہوئی ہے. 7 میں سے 5 بلین لوگ مر جائیں گے. کا 2/3 لوگ مر 70 to 90% لوگ مر جائیں گے. بعض حدیث میں یہاں تک ہے. کا کیا ہوگا؟ کا 1/3 لوگ مر جائیں گے جنگوں میں. جنگ ہوگی، نیوکلیئر وار ہوگی بہت بڑی، اس کے اندر 1/3 لوگ مر جائیں گے. اور 1/3 لوگ اس کے بعد بیماریاں پھیلیں گی اور بیماریوں میں بچیں. تعاون پھیلے گا، بہت سی عجیب غریب بیماریاں پھیلیں گی، جیسے برڈ فلو ہے، سوائن فلو، پتہ نہیں کیا کچھ پھیل رہا ہے. یہ پھیلے گی، اس کے بعد لوگ مرتے چلے جائیں. توجہ ہے لوگوں کی؟ اگر کہیں میں یہ ختم کر دیتا ہوں. شاد بلند صلوات. یہ باقاعدہ حالات بنیں گے. اس کے بعد عجیب و غریب ایک حالت ہوگی. یورپ اس وقت پاور نہیں ہوگا. سپر پاور جو ہے وہ یورپ یا امریکہ کی طرف نہیں ہے، وہ چائنا کو، چین کو اور ہندوستان کو کہا. طاقت یہاں پہ ہوگی. امام فوج بھیجیں گے ہر جگہ پہ اور فتح ہوتا چلا جائے گا. مکے سے پہلے مدینے آئیں گے، اپنی دادی خبر کا پتہ بتائیں گے اور سب کچھ جو واقع حالات ہیں تفصیلات میں نہیں جا سکتا. وہاں سے سب سے پہلے پھر کربلا آئے. پہلے نجف نہیں جائیں گے، پہلے مشہد نہیں جائیں گے، پہلے کاظمین یا سمرہ نہیں جائیں گے، شام نہیں جائیں گے. سب سے پہلے کربلا ہے. کربلا کے اندر ایک مرتبہ شکست دیں گے، سفیانی کو روکیں گے، امام کہیں قتل کر دو اسے. وہ امام کے قدموں میں گر جائے گا کہ مجھے معاف کر دیں، میں توبہ کرتا ہوں، میں ایمان لے کے آتا ہوں، میں آپ کو مانتا ہوں. نہ کہیں گے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا قتل کر دو. شیعہ ہی کہیں گے نہیں آپ کیسے فرزند رسول ہیں، رحمت دکھائیے، اس کو معاف بھی مانگ رہا ہے، اسے معاف کر دو. مولا کہیں گے یہ جھوٹا ہے، اس کی باتوں میں مت آپ یہ دھوکہ دے رہا ہے. بہرحال لوگ امام سے بحث کریں گے اور امام کو کہیں گے نہیں اس کو معاف کریں گے. آگے جائے گا تو کچھ عرصے بعد امام کو دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا اور امام اس کو اپنے ہاتھ سے پھر تحقیق کر دیں گے، اسے قتل کر دیں گے. اور پھر امام کہیں گے دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا یہ دھوکہ دے رہا، اس نے پہلے مجھے مارنے کی کوشش کی، اب دوبارہ، اب میں نے اسے قتل کر دیا. کربلا کے اندر اور بہرحال وہیں پہ پھر سید حسن سے ملیں گے. یمن کے سارے یہ حالات، اور اس کے اندر احادیث کے اندر الفاظ موجود ہیں بحرین کے حالات خراب ہوئے. لفظ بحرین آیا ہے، مصر کا نام آیا کہ قبطیوں کی حکومت دوبارہ آ جائے گی. کہا یہ پورے کی پوری دنیا کے حالات خراب ہونا شروع ہوں گے ظہور سے پہلے، اور جب تک کہ ظہور نہیں ہوگا تب تک دنیا میں امن و امان قائم نہیں ہوگا. امن و امان قائم نہیں ہوگا. کہ 7 سال 6 یا 7 سال جنگ رہے گی یورپ فتح کرنے کا. اس کے بعد پھر امام خود سے جائیں گے، ہندوستان کی طرف جائیں گے، اس کو فتح کریں گے، یعنی پورا پاکستان بھی آ جائے گا یہ سارا. اس کے بعد چین کے بارڈر پہ سب سے لمبی جنگ ہوگی. دیوار چین پہ امام کو مقابلہ کرنا پڑے گا اور وہاں پہ بہت لمبی جنگ ہوگی اور بہت لوگ مارے جائیں گے. وہاں پہ پھر امام خود جا کے فتح کریں گے چین کو. آپ تصور کیجیے یہ پوری دنیا کا عالم ہے جو نقشہ کھینچا گیا ہے، جو حالات بن رہے ہیں. ذہنی طور سے تیار ہوں کہ ایمان نہیں چھوڑنا. پروردگارہ ہمیں ایمان پہ موت عنایت. اگر میں کچھ جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں بھی بہرحال کبھی کبھی موقع نصیب ہوتا ہے، اکثر مجھے بلاتے رہتے ہیں ذوالفقار بھائی، ذوالفقار صاحب، اور لوگ بھی کہتے ہیں، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا. ابھی بھی میں نہیں آ پا رہا تھا، میرے بہت سے پروگرام تھے، لیکن صرف اور صرف مرحوم آغا سید علی نسوی صاحب عالی المقامہ و نبر اللہ مرحدہ، ان کے نام کی وجہ سے کہ ہم لاہور سے انہوں نے لاہور میں بہت خدمات کی ہیں. موجود رادہ انہوں نے لاہور کے اندر بے انتہا کی خدمات ہیں. بڑے بڑے بزرگ لوگ ان سے پڑھتے رہے ہیں، 40 سال سے زیادہ ان کی خدمات رہی وہاں پہ. محلہ شیعہ اندرون لاہور میں موجود رادہ کو وہاں پہ نماز پڑھاتے رہے، مدتوں پیش نماز رہے، بے انتہا خدمات. صرف ان کے نام کی وجہ سے میں خاص طور سے آیا ہوں. کل رات بھی آرام نہیں نصیب ہوا، آگے بھی میں پیچھے امریکہ سے آیا ہوا تھا، پھر آگے ہمارے کیمپ وغیرہ تھے. تو بہرحال خاص طور سے صرف ان کی مرحوم کی عالمی مقامات کو خدا درجات میں بلند کرے، بلند کرے خدا اور بلند تر فرمائے. تو بہرحال یہ مواقع نصیب ہوتے ہیں، مومنین کی زیارت ہو جاتی ہے، آپ لوگوں سے مل لیتے ہیں. مومنین کی زیارت ہونے کی عادت ہے. ہمارے مومنین سے ملتے رہو، ایک دوسرے سے ملتے رہو. ایمان ایک دوسرے کو دیکھتے رہو کہ بڑھتا رہے. ایک مومن کی زیارت خود سے ایک عبادت ہے. مومنین سے ملنا، ایک دوسرے سے ملتے رہیں، اس دیار غیر کے اندر آپس میں رابطے میں رہیں. یہاں پہ آپ کا آپس میں ملتے رہنا یہ خود سے آپ کے ایمان کو بچا کے رکھے. ید اللہ مع الجماعت، مولا فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے. جو اپنے مؤمنین کے ساتھ وابستہ رہے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اور جو بہت زیادہ دور ہو جائے گا اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا. تو کبھی بھی
بہت زیادہ دور نہ ہوں، اپنے مساجد میں مقام سے قریب رہیں، اہل بیت سے قریب رہیں، قرآن اہل بیت کو، مومنین کو، اچھے علماء سے وابستہ رہیں تاکہ اپنے ایمان کو ضائع نہ ہو۔ اللہ توجہ نہیں اللہ کے آخری زمانے کے حالات ہوں گے، اس کے اندر ایسے ایسے حالات ہو جائیں گے کہ بعض اوقات پوری دنیا کے اندر ایسا ایسا ہوگا کہ دور دور تک چراغ نہیں جلے گا۔ لوگ سوچتے تھے یہ کیسے ہوگا، علماء بھی کہتے تھے کیسے کیا ہوگا، لیکن کہتے تھے ہاں یقین ہے کیونکہ معصوم نے کہا، لیکن یہ کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا، یہاں تک کہ آئنسٹائن آیا، اس نے کہا کہ دو جنگیں، پہلی جنگ عظیم بھی اس نے دیکھی، دوسری جنگ عظیم بھی آئنسٹائن نے دیکھی، اسرائیل کے بننے تک رہا، یہودی تھا، اس کو کہا کہ تم پہلے صدر بن جاؤ اسرائیل کے، اس نے کہا نہیں میں نہیں بننا چاہتا کیونکہ میں ابھی تک سارے انسانیت کا سائنسدان ہوں، پھر صرف یہودیوں کا ہو کے رہ جاؤں گا، پتہ نہیں ہے نہیں، عقل یہ ہے، وہ بہت بڑا سائنسدان تھا، اس نے کہا تھا کہ اگلی جو جنگ ہوگی نا جنگ عظیم وہ نیوکلیئر وار ہوگی، اس نے کہا میری پریڈکشن یہ ہے کہ اگلی جنگ جو ہے وہ نیوکلیئر وار ہوگی، اس کے بعد جو چوتھی یہ تیسری جنگ عظیم ہوگی، اور چوتھی جنگ عظیم وہ پتھروں سے اور ٹہنیوں سے ہوگی، لوگ لکڑیاں اٹھا اٹھا کے دوسرے کو ماریں گے، پتھر ماریں گے اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، لوگ تیسری جنگ عظیم میں سب ختم کر دیں گے۔ اب احادیث میں ہے کہ تلوار بچوں کو ضرور سکھانا، پتہ نہیں ہے، تیراکی ضرور سکھانا، گھڑ سواری ضرور سکھانا، تیر اندازی ضرور سکھانا، کہا کہ یہ چیزیں آخری زمانے میں دوبارہ کام آئیں گی، پتہ نہیں ہے نہیں، تو ہم لوگ خود ہی دنیا تباہ کر دیں گے، تو دنیا انسانوں کے ہاتھوں تباہ ہوگی، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پوری زمین پہ، سمندروں میں اور زمین پہ جتنا فتنہ فساد دیکھتے ہو اللہ کہتا ہے یہ انسانوں کا کیا ہوا۔ سمندروں کے اندر مچھلیاں کچھ نہیں کرتی، مگرمچھ کوئی نقصان نہیں کرتے، اللہ خود ہی قرآن میں بتا دیتا ہے کہ مگرمچھوں میں نے انسانوں کے بعد مگرمچھ کہا سب سے بڑا مگرمچھ انسانی ہے، سب سے بڑا بھیڑیا یہی ہے، کہ سب سے زیادہ فتنہ و فساد اگر کوئی کرے گا تو وہ انسان کرے گا، وہ زمین پہ جتنا زمین پہ اور سمندروں میں فتنہ و فساد دیکھو گے، زمین کو تباہ کریں گے کون کریں گے؟ انسان، ہم لوگ کو تباہ کر دیں گے، اور اس تباہی کی طرف ہم بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی غلطی کرے گا اور پھر دوبارہ جنگ کے امکانات بہت بڑھ چکے ہیں دنیا میں، اور بہت سے لوگ غافل ہیں، اقتصادی حالات خراب ہونا شروع ہو چکے ہیں، جب بھی اقتصادی حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو اس کے بعد جنگیں ہوا کرتی ہیں، دوسری جنگ عظیم کو دیکھ لیجیے، باقاعدہ ایک ٹرالی کے اندر رکھ کے وہ پیسے لے کے جا رہا تھا گڈیاں نوٹوں کی، ایک ڈبل روٹی خریدنے کے لیے، بریڈ خریدنے کے لیے، اور وہ جب پہنچا اس نے کہا جب روٹی چاہیے، اس نے کہا یہ صف نہیں دیکھ رہے، کیوں دیکھ رہے ہو، یہ سب ڈبل روٹی لینے آئے، چلو جا کے لائن میں لگ جاؤ۔ وہ بیچارہ جرمنی میں آیا، لائن میں لگ گیا، بوڑھا آدمی تھا، اس نے ٹرالی رکھی اور جا کے سائے میں بیٹھ گیا کہ کچھ دیر سستا لوں، جب تک کہ لائن پوری ہوگی تب تک میں سستا لوں، تھوڑی سی آرام کر لوں۔ تو ایک آدمی آیا، اس نے سارے پیسے دے کے ٹرالی لے کے بھاگ گیا، کیونکہ ٹرالی کی قیمت زیادہ تھی، نوٹوں کی قیمت کم تھی، یہ پیسے اتنا ڈی ویلیو ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، اسلحہ بکنے کا پورا کیس ختم کر دو لوگ اور دوبارہ پھر سے۔ امریکہ میں ایک، ابھی میں وہیں سے آ رہا ہوں، وہاں پہ تھیوری چل رہی تھی امریکہ کے اندر، ایک کنسپریسی تھیوری بنتا ہے کہ امریکہ دوبارہ ایک منصوبہ بنا رہا ہے کہ 90% ہم دنیا کی آبادی 70 سے 90% ختم کر دیں، تاکہ پھر اس کے بعد ہم اپنی مرضی کے لوگ باقی رکھیں گے، ممالک باقی رکھیں گے، پھر ہماری دوبارہ حکومت دنیا میں ہوگی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ اپنا مکر کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرا بھی منصوبہ موجود ہے، اللہ کہتا ہے سب سے اچھا منصوبہ بنانے والا میں ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو یہ کائنات پوری کی پوری چل رہی ہے، نظام چل رہا ہے، لیکن سب کے سب منتظر ہیں، ہر فرد منتظر ہے کسی مہدی منتظر، کائنات منتظر ہے، ہر ذرہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے پروردگارا اس مہدی موعود کا ظہور فرما۔ کائنات میں ظلم پڑ چکا، پروردگارا ہم خود مظالم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں دوبارہ کربلا، بار بار وہاں حملے ہوتے ہیں، یہ زیارتوں کے آزاد ہونے سے کبھی دھوکہ نہ کھایا کیجیے۔ شام کو کتنے لوگ مانوس ہو گئے تھے، اب راستہ بند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بہت سے لوگ بڑی خوشفہمی میں بڑی جلدی آ جاتے ہیں، زیارتیں آزاد ہو گئی ہیں، کر لیں گے اب زیارتیں۔ جب زیارتیں آزاد ہو جائیں مولا فرماتے ہیں فوراً کر لینا، کیونکہ زیارتیں کھلتی بند ہوتی رہیں گی، پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے۔ تاریخ میں 1400 سال میں کتنی مرتبہ زیارتیں کھلی، کتنی مرتبہ بند ہوئی، کتنے صدام آئے، کتنے مر گئے، حسین کا نام باقی ہے، مٹ گئے حسین کا نام مٹانے والے، آج تک وہ تمام کے تمام مقامات ہیں، لیکن ظلم ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، یہ راستے کھلے ہیں، یہ راستے خدا نہ خاصہ بند ہوتے رہیں گے، کھلتے رہیں گے، جب تک ظہور نہیں ہوگا یہ حالات اچھے برے ہوتے رہیں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو امام کا جب ظہور ہوگا، روایات کے الفاظ ہیں سب سے پہلے آپ کربلا معلیٰ ہیں،
پہلے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ جب ظہور کریں گے نا تو غلاف خانہ کعبہ کو پکڑیں گے ہاتھ میں اور ایک مرتبہ کہیں گے پروردگار آپ میں صبح و شام رہوں گا، میں صبح و شام رہوں گا، روکے گی کہا میری پھپھیوں کو رونے سے روکا جاتا، جب وہ روتی تھی تو تازیانے مارے جاتے تھے، لیکن پروردگارا مجھ پہ کوئی پابندی نہیں، میں صبح و شام رہوں گا. یہ جملہ کہیں گے روایت کرتا ہے، سنیے گا بھائی جملے مساق کے جملے سنیے گا. کوئی بخل نہ کرے، آج فرصت دیں گے ہم انشاءاللہ امام زمانہ کا، انشاءاللہ امام زمانہ کو فرصت دیتی ہوں کہ جد حسین کا. مولا کہتے ہیں کہ اے میرے جد حسین آپ پہ جب میری پھپھیاں رویا کرتی تھی نا تو تازیانے مارے جاتے تھے، بند کر دو اس گریے کو، رک جاؤ مت رونا. لیکن اب مجھ پہ کوئی پابندی نہیں، میں صبح شام گریا کروں گا. زیادہ نہیں الفاظ. پھر اس کے بعد الفاظ ہیں کہا کہ اگر میرے آنسو خشک ہو گئے بدل دموع دما. زیادہ ناحیہ کے الفاظ ہیں، انکار نہیں کر سکتے تھے وہ افراد جو کہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ آنسو نہیں بہا سکتے تھے. امام سجاد علیہ السلام یہ جواب ہے زیادہ ناحیہ میں. کیا کہتے ہیں میرے مولا؟ کہتے ہیں کہ بدل دموع دما، میں آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں. مولا خون کے آنسو بہائیں گے کہ ہاں کہ میں صبح شام گریا کروں. چلے روایت کے الفاظ ہیں پھر مدینے آئیں گے، آ کے اپنے جد رسول خدا کی قبر پہ جائیں گے، پھر اپنی دادی زہرا کے پاس جائیں گے. بی بی نے وصیت کی تھی یا ابوالحسن، مولا نے کہا تھا یا ابوالحسن میرے قبر کا نشان مٹا دیجئے گا، رات کو غسل دیجئے گا، رات کو کفن دیجئے گا، رات کو جنازہ پڑھائیے گا، رات کو دفنا دیجئے گا، قبر کا نشان مٹا دیجئے گا. جب میرا بیٹا مہدی آئے گا تو وہ میرے قبر کا نشان بتائے گا، اس سے پہلے کسی کو اجازت نہیں. بی بی میں ایک سوال کروں گا، جس گھر میں علی جیسا شیر موجود، حسن و حسین جیسے بیٹے موجود ہوں، وہاں بی بی یاد کریں تو امام مہدی کو یاد کریں. میری لاکھوں روح قربان مولا، آپ کی دادی زہرا نے آپ کو یاد کیا تھا. کب یاد کیا تھا؟ جب کسی نے کاغذ پھاڑ دیا نا. میری بی بی نے کیا کہا؟ آقا بی بی ایک جملہ کہتی تھی، کہا کہ یاد رکھو تم نے آج میرا حق چھین لیا، لیکن یاد رکھو میرا بیٹا مہدی آیا میرے سارے بدلے لے. بی بی کتنا صدمہ ہے آپ کو اس بات کا، لیکن امام زمانہ کو یاد کیا. آئندہ میں پیش کروں چند جملے سنیے گا. بس ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہیں، امام آئیں گے مدینے آئیں گے، اپنی دادی قبر کا پتہ بتائیں گے، اس کے بعد قبر کا نشان بتانے کے بعد روضہ بنائیں گے، وہاں سے چلیں گے کربلا کی جانب. سب سے پہلے کربلا آئیں گے. جب کربلا جائیں گے نا تو ذریعہ مقدس پہ آئیں گے، امام حسین کے ذریعے پہ آئیں گے، دونوں ہاتھ ذریعہ مقدس میں رکھیں گے. میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے دو جملے پیش کروں گا، دو جملے کو سن لیجیے گا. روایت کے الفاظ ہے ایک مرتبہ جب قبر امام حسین پہ آئیں گے نا تو اعجاز معجزے سے دونوں ہاتھ قبر مطہر میں ڈالیں گے. دونوں ہاتھ قبر میں ڈالنے کے بعد ایک ننھا سا لاشا نکالیں گے، ننھا سا لاشا نکال کے رونے والوں کو بلائیں گے، آواز دیں گے اور رونے والوں مجھے یہ بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا؟ حضرت اللہ کہہ گیا رونے والوں اے عزادارو یہ بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا، اسے کس جرم میں ذبح کیا گیا؟ پوچھا گیا یہ کس کا لاشا ہوگا؟ کہ یہ علی اصغر کا لاشا ہوگا. میں بہت سوچتا تھا جب امام سجاد علیہ السلام کے پاس آئے نا، بس بھئی سویم کا دن تھا نا، مجھے مجھے 40 کے مسائل کو چند جملے پیش کرنے ہیں. جب سویم کے دن آئے نا امام سجاد علیہ السلام قبریں بنانے کے لیے، آپ بنی اسد جب امام حسین کربلا پہنچے تھے نا تو آنے کے بعد ایک جملہ کہا تھا کہ عباس را بنی اسد کو بلاؤ، میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. زمین خریدی کا دیکھو، خرید کے تمہیں پیسے زیادہ دے رہا ہوں اور زمین تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، بخش رہا ہوں. دیکھو 2 کام کر دینا بلکہ 3 کام کرنے کا. کیا مولا حکم کیجئے؟ کہ دیکھو 3 کام کر دینا. ایک پہلا کام ہماری قبریں بنا دینا. کہ دوسرا کام اگر میرا کوئی زائر آئے نا تو قبروں کے نشان بتا دینا، نشان میرے زائرین کو بتا دینا کہاں قبروں کے نشان ہیں. کہ مولا اور کا تیسرا کام یہ ہے اگر میرا کوئی غریب زائر آئے جس کے پاس پیسہ نہ ہو اسے 3 دن مہمان روک دے. کہنا تیرے مولا پیسے دے کے گئے تھے، تو مولا کا مہمان ہے، ہمارا مہمان ہے، میرے مولا کتنے کریم ہیں. پھر کہا ذرا اپنی مستورات کو بلاؤ، ان کی بیویاں کا دیکھو میں زہرا کا بیٹا ہوں، اگر تمہارے مرد عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر کے ہمیں دفنائیں نا تو تم آگے ہمیں دفنا دیں. پھر کہا ذرا اپنے بچوں کو بھیجو کہ بچے آئے، کہ دیکھو میں سکینہ کا بابا ہوں.
کیا بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں نہ دفنائیں تو تم کھیلتے کھیلتے آنا، خاک اٹھانا، ہماری لاشوں کے اوپر خاک ڈال کے چلے جانا، ہمیں دفنا دینا۔ اب یہ 13 محرم کا دن نکلا نا، وہ بنی اسد کی مستورات باغ پانی بھرنے گئی نا، دیکھا لاشیں پڑے اور کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی، ہائے میرا لاش، ہائے میرا نواز بیٹا حسین مارا گیا۔ اب بنی اسد کی مستورات سے رہا نہ گیا، کہو بنی اسد کے مردوں، روزہ قیامت جناب زہرا کو کیا جواب دیں گے؟ جاؤ جا کے جناب زہرا کے بیٹوں کے لاشیں پڑے ہیں، دفنا دو۔ کہا نہیں، ہمیں عبید اللہ بن زیاد سے نہ لگا، پھر ہمیں اجازت تو ہم لاشیں دفنائیں۔ کہا نہیں، رک جاؤ، ہم دفنائیں گے۔ اب جو آئے نا لاشیں دفنانے، ہمیں تو دیکھے گا۔ اب جب لاشیں دفنانے آئے تو کیا دیکھا کہ کسی لاشے کا سر نہیں ہے۔ ہم کیسے پہچانے کون سا لاشا کس کا ہے؟ متحیر کھڑے تھے، اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے کوئی سوار آ رہا، وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور اترتا ہوا چلا، سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا اچانک ایک لاشے کنارے آیا، اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، سینے کو سینے سے ملایا۔ کیا بابا آپ کے بعد میرے گلے میں توق ڈالا گیا، بابا پھپھیوں کی چادریں چھینی گئی، بابا میری پشت پہ تازیانے برسائے گئے، بابا سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے، تماچے لگے۔ حضرت بس ایک مرتبہ ڈاکٹر نے سب کو بتایا کہ یہاں یہ لاشیں دفنا دو، تمام کر دیا، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں نے تمام کر دیا، سارے لاشیں دفناتے گئے، کہ یہ لاشیں یہاں دفنا دو، سب لاشیں بتا دی۔ بنی اسد کے لوگوں نے کہا کہ قیدی یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہم سامنے دفنا دیں، ہمارے قبیلے کا سردار تھا، کہا ہاں اجازت ہے۔ اتنے میں پاس آئے، کیا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پر بیٹا دیکھیے گا، کب اس کے جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا۔ ایک مرتبہ امام سجاد تڑپنے لگے کہ وہ میرے چچا عباس کا لاشا، اس میں اتنے گرز مارے گئے تھے کہ پورے اعضاء ٹوٹ گئے، کیا وہیں پہ دفنا دو جہاں وہ لاشا رکھا ہے؟ کیا میرے چچا عباس کے لاشے کو وہیں دفنا دو؟ کیا پہلی ایک یہ لاشا ہے، کیا یہ میرا بھیا علی اکبر ہے، کیا میرے باپ کو بڑی محبت تھی میرے بھائی سے، کیا یہ میرے بابا کے ساتھ دفنا دو؟ کیا پہلی ایک ننھا سا لاشا ملا، بڑا ننھا سا لاشا، تو میں کیسے پیش کروں گا؟ کیا ننھا سا لاشا ہے، کیا یہ لاشا مجھے دے دو، یہ میرے بھیا علی اصغر کا لاشا، میں اس لاشے کو اپنے بابا کے سینے پہ لٹا دوں گا۔ میرے بابا کو نا میری بہن کو سینے پہ سلانے کی عادت ہے، اب اس بھائی کو سلائیں گے، کہ آپ تم سب پیچھے ہٹ جاؤ، معصوم کو صرف معصوم دفناتا، میں دفناؤں گا، امام کو صرف امام دفنا سکتا، کہ ہٹ جاؤ۔ ایک مرتبہ روایت کے الفاظ دفنایا، یہ نہیں لکھا کیسے، دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، کہ یا جدہ اے رسول خدا آئیے میری مدد کیجیے، پھر نجف کا رخ کیا کہ اے دادا علی مرتضیٰ آئیے میری مدد کیجیے، کہ کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھ رکھے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضیٰ نے ہاتھ رکھے، قدموں کے نیچے حسن مجتبیٰ نے ہاتھ رکھے۔ میرا دل کہتا ہے جب لاشا دیا ہوگا نا چٹائی پہ رکھے امام سجاد کو، تو ایک مرتبہ کسی بی بی نے کہا ہوگا سید سجاد لاشے کو آرام سے لینا، میرے بیٹے حسین کی ساری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ حضرت اللہ چٹائی کو لیا، زمین پہ رکھا، لاشا ایک سینے پہ لٹایا، علی اصغر کو دفنایا، چلنے لگے۔ بس بے آخری جملہ سن لیجیے، جب دفنا کے چلنے لگے نا تو ایک مرتبہ قبر پہ ایک جملہ لکھا، ہاتھ سے قبر پہ جملہ لکھا کہ ہاذا قبر ابی عبداللہ الحسین الذی قتل عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا ذبح کر دیا۔ جملہ لکھا، آگے بڑھنے لگے۔ ایک مرتبہ بنی اسد نے آواز دکھا، قیدی آئے بھی تھے جا بھی رہے ہو، اتنا بتاؤ تم کون ہو، اس لاشے سے کیا رشتہ تھا؟ تڑپ کے رونے لگے گا، یہ میرے بابا کا لاشا، میں سید سجاد ہوں، اعجاز سے پھپھیوں کو قید خانے میں چھوڑ کے آیا ہوں، میں واپس جا رہا ہوں، پھپھیاں اکیلی ہیں۔ بس پہ میں نے تمام کر دیا۔ آخر دو جملے سن لیجیے گا، میں نے کہا نا چہلم تھا نا، مرحوم کا چہلم تھا، ہم اپنے مرحومین کو یاد نہیں کرتے، ان کے بھی جب چہلم بھی ہوتا تو امام حسین کے چہلم کو یاد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہاں پہ شام میں رہائی ملی تھی،
کہا کہ 3 شرائط ہیں کہ پہلے ہمیں ایک ذرا مکان دے دو، کچھ دیر بیٹھ کے رو لیں، کیونکہ جب بھی ہم روتے تھے تازیانے مارے جاتے تھے۔ دوسرے جناب زینب کی شرائط ہیں، 3 شرائط ہیں کہ دوسرے ہمیں جو تبرکات لوٹے گئے تھے واپس کیے جائیں، کیونکہ میری ماں کی چادریں تطہیر چلی گئی ہے، اور کا تیسرے یاد رکھو ہمیں وہ شہداء کے سر جو کاٹ کے لے گئے تھے نا وہ سر واپس کر دیے جائیں۔ بس بھی ایک مرتبہ چہلوں کے لیے بیوی نکلنے والی ہیں، سر واپس آنے لگے، سب بیویاں زمین پہ بیٹھ کے رو رہی ہیں۔ روایت کے الفاظ ہے پہلا جو سر آیا نا وہ ننھا سا سر تھا، ایک چھوٹا سا سر تھا، ایک بیوی کھڑی ہوئی نام رباب بتایا تھا، تڑپ کے رونے لگی کہ اللہ میرے سر کا سر مجھے دے۔ سر کو لیا اور ایک جملہ کہا، علی اصغر اب مثلوں کا خلحہ، بیٹا کیا جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا، اونٹوں کو نہر کیا جاتا، یہ تجھے کس نے نہر کر دیا؟ دوسرا جو سر آیا، بس میں نے ختم کر دیا، آخر میں پیش کر رہا ہوں۔ دوسرا جو سر آیا، بس میں رونا اپنے نصیب کا، امام حسین پہ گریا، بڑی سعادت ہے، امام حسین کو رونا بہت بڑی سعادت ہے، یہ بخشش کا شفاعت کا سبب بنے گا۔ دوسرا جو سر آیا، سن لیجیے گا، میں دیکھیے گا، دوسرا جو سر آیا بڑا خوبصورت سر تھا، اس سر کو ساری بیویاں دیکھ رہی تھی، ایک بیوی کھڑی ہو گئی، نام لیلا ہے، اللہ علی اکبر کا سر مجھے دے دو۔ میں نے چھوڑ دیا، سارا مذہب چھوڑ دیا، خدا کسی ماں کو ایسا وقت نہ دکھائے، وہ جب پاکستان میں شہید ہوئے ان کے مائیں نہ دیکھے انہیں۔ بس میں جناب زینب نے سر لیا جناب علی اکبر کا، اللہ علی اکبر کا سر مجھے دے دو، کہا بیٹا تیرے بعد جینا بڑا مشکل ہے میرا، بیٹا میں جینا نہیں چاہتی تیرے بعد۔ اتنے میں سر آتے ہیں، ایک سر آیا، ساری بیویاں تعظیم میں کھڑی ہوئی، جناب زینب آگے بڑھی، چادر کو پھیلا، کہا لاؤ میرے ماں جائے، حسین کا سر مجھے دے دو۔ سر کو لیا، ساری بیویوں نے ہلکا باندھا، سب بھی ماتم کرنے لگی۔ جناب زینب نے کہا میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، اجر کو لگا۔ ایک سر آیا، اس سر کو نیزے سے نہیں اتارا تھا، اسے ایک تھیلے سے نکالا گیا، پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ اتنے گرز لگے ہیں، جناب ام کلثوم آگے بڑھ گیا، لاؤ یہ عباس کا سر ہے۔ کہو بھیا عباس تیرے بعد ہماری بینائی ضائع ہو گئی، اب ہمیں دور کی چیزیں نظر نہیں آتی۔ سر کو لیا، سب رونے لگے، بس بھئی اتنے میں ایک آدمی آیا، 2 سر لے کے آیا، 2 سر لے کے آیا، سب بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا، جناب زینب نے نگاہوں کو جھکا لیا، ماں کا دل تھا، سڑپ رہی تھی، دل پھٹ رہا تھا، کلیجہ پھونک آ رہا تھا، لیکن نہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مجھے بتائیں 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ بیوی نے آنکھوں کو بند کر لیا، جب تیسری مرتبہ کہا نا اتنا بتا دو، کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے یا زندہ ہے؟ اب جناب فضا سے رہا نہ گیا، کہا یہ 2 سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں، کہا بی بی بیٹوں سے ودا کر لو، کہا فضا میں نے دونوں بیٹے بھائی کا صدقہ دے دیے، میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس آ لیتی۔ میں دعا کیا کرتا ہوں، ہمیشہ واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں، میں بھی پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن آپ میں ابھی برداشت نہیں ہے، ایک رہا تو بہت بے صبری کر رہے ہیں، مجھے سے برداشت نہیں ہو رہا، میں نے تو ابھی پڑھا ہی نہیں ہے، ایک جو ہے یہاں پہ گھومر روک کے جملہ کرتا ہوں، ہاتھوں کو برد کر کے دعا کے لیے ایک جملہ کرتا، آپ نے صرف مصاحب سنے ہیں نا، دیکھے تو نہیں ہے، وہ جو بیویاں سر دیکھ رہی تھی، وہ جو سر آ رہے تھے وہ دیکھ رہی تھی، کیا گزر رہی ہوگی؟ بس میں چلی، سب بیویاں چلی، سروں کو میں سجادے کا چھپا دیے تھے، چلنے لگی، ہاتھوں کو رہتے ایک جملہ جو شام زیارت کر چکے ہیں، جب دمشق شہر سے باہر نکلا نا قافلہ، جناب زینب نے آواز دی، کہا بیٹا سید سجادہ قافلہ روک دیجیے، قافلہ روک دیجیے، قافلہ روکا، کہا بیویوں ذرا سب دمشق شہر کا رخ کرو، سب نے رخ کیا، کہا بیویوں گواہ رہنا، کہا بیٹی میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، سکینہ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں واپس آؤں، بیوی آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، چلیے بس ایک مرتبہ ہم سجاد نے کہا پھوپھی اماں اس جگہ سے راستہ 2 طرف جاتا ہے، مدینے جاتا ہے اور دوسری طرف کربلا آتا ہے،
سب بیوی نے آواز سنا کربلا جاتا ہے، تڑپنے لگے. کہا بیٹا سیرے سجاد رہا کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلے. ہم لاشیں چھوڑ کے آئے تھے، ہم نے قبریں نہیں دیکھی. ایک مرتبہ ہمیں قبریں دکھا دیں، زیارت کرا دیں. چلنے لگے. وہاں جناب جابر پہنچ چکے تھے، بکر جیل میں تھا نا، جناب جابر پہنچ چکے تھے، تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے. کہا میں نے اپنے غلام سے کہہ رہے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے رسول خدا کو حسین کے لبوں کے بوسے دیتے تھے. میں نے آنکھوں سے دیکھا گلے کے بوسے دیتے تھے، پیشانی کا بوسہ دیتے تھے، سینے کے بوسے. سن رہے ہیں حضرات؟ 4 مقامات کے بوسے دیتے تھے رسول خدا. پیشانی کا، لبوں کا، گلے کا اور سینے کا. پیشانی کا بوسہ کیوں دیتے تھے؟ یہاں پتھر میں لگ رہا تھا. لبوں کا بوسہ کیوں دیتے تھے؟ یہاں چھڑی میں چلنا تھا. گلے کا بوسہ کیوں دیتے تھے؟ یہاں خنجر میں چلنا. یہ سینے کا بوسہ کیوں دیتے تھے؟ یہاں گھوڑے کی ٹانگوں میں آنا تھا. بس ایک مرتبہ کہا اپنے غلام سے کہہ رہے تھے کہ میں نے خود دیکھا، اچانک محسوس کرنے لگے کہ قافلہ آ رہا ہے، سب کالے لباس میں ہیں. کہا ہو نہ ہو یہ میرا مولا سجاد ہوگا. کہا کہ اپنے مولا کی طرف کوئی بتائیے کیا ہے؟ کہا میرا مولا بڑا قداور جوان ہے، 24 برس کا جوان ہے، بہت خوبصورت ہے. کہا خوبصورت تو ہے لیکن جوان نہیں ہے. کہا اس کی داڑھی سفید ہے. بس بھی اگر کوئی پردیس میں یتیم ہو جائے نا، یا کسی اپنے بڑے کے انتقال کی خبر ملے تو کوئی تلاش کرتا ہے کوئی اپنا ملے.